سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید بہت کچھ، لیکن کیا یہ خیال آیا کہ یہ شہر کبھی ایک ایسی سفارتی چال کا مرکز بنا جس نے شاید پورے خطے کی تاریخ ہی بدل دی؟ جی بالکل، ایک بہت ہی اہم موڑ تھا تاریخ کا۔ آج ہم اسی پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ 19ویں صدی کا بالکل آغاز، پنجاب کی سیاست میں ہلچل، اور خاص طور پر چارلز میٹکالف کا وہ مشہور مشن جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھیجا گیا۔ اور اس مشن کی شروعات وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ ہوئی قصور میں ایک غیر متوقع ملاقات سے۔ تو آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ یہ قصور والی ملاقات اتنی اہم کیوں تھی۔ جی، اور ہماری یہ ساری گفتگو تاریخی دستاویزات جو خط و خطابت ہوئی اور لارڈ منٹو جو اس وقت گورنر جنرل تھے ان کے دور کی تفصیلات پر مبنی ہے۔ لارڈ منٹو، اچھا۔ یہ مشن 1808 میں یعنی ترتیب دیا گیا تھا۔ ایک ایسا وقت تھا جب یورپ میں نپولین کا بڑا زور تھا اور انگریزوں کو یہ ڈر تھا، حقیقی خطرہ تھا کہ کہیں فرانس ہندوستان پر حملہ نہ کر دے۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پیچیدہ سفارتی چالوں کو سمجھیں، جو کردار تھے اس میں شامل، ان کی سوچ کیا تھی، اور پنجاب کا وہ پورا سیاسی منظرنامہ کیسے بدل رہا تھا۔ اور یہ سب، جیسا آپ نے کہا، شروع ہوا قصور سے۔ جی، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کہانی کیسے آگے بڑھی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 1808 میں ایسٹ انڈیا کمپنی جو یہاں حکومت کر رہی تھی بڑے علاقوں پر، وہ سخت پریشان تھی۔ پریشان کس بات سے؟ خدشہ یہ تھا کہ نپولین بوناپارٹ روس کے ساتھ مل کر ایران اور افغانستان کے راستے پنجاب سے ہوتے ہوئے ہندوستان پر حملہ کر سکتا تھا۔ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اوہ اچھا، تو لارڈ منٹو نے کیا کیا؟ لارڈ منٹو نے پھر ایک آپ کہہ لیں کئی پہلوؤں والی سفارتی حکمت عملی بنائی۔ انہوں نے سوچا کہ ان علاقوں کے حکمرانوں سے اتحاد کیا جائے۔ ٹھیک۔ افغانستان کے لیے تو انہوں نے ماؤنٹ اسٹوارٹ ایلفنسٹن کو بھیجا۔ جی۔ لیکن پنجاب، جو کہ بہت اہم تھا، اس کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی نوجوان افسر کو چنا۔ ہاں، یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ چارلز میٹکالف، عمر صرف 23 سال۔ جی ہاں، صرف 23 سال، لیکن بہت ذہین اور حوصلے والے مانے جاتے تھے۔ اور کلکتہ میں پیدا ہوئے تھے، ہے نا؟ جی، کلکتہ میں ہی پیدائش تھی۔ تعلیم انگلینڈ سے لی اور پھر کمپنی میں آ گئے۔ فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے مشرقی زبانیں بھی سیکھیں، فارسی وغیرہ۔ تو زبان جانتے تھے، یہ تو بڑا پلس پوائنٹ رہا ہوگا مشن میں۔ بالکل، اور شاید مراٹھا جنگوں میں لارڈ لیک کے ساتھ تھوڑا کام کرنے کا تجربہ بھی تھا، تو زبان، مقامی حالات سے کچھ واقفیت اور تھوڑا فوجی تجربہ۔ شاید اسی لیے لارڈ منٹو نے انہیں اس نازک ذمہ داری کے لیے چنا۔ لاہور دربار بھیجنے کا فیصلہ ہوا۔ تو سفر شروع ہوا۔ اگست 1808 میں دلی سے نکلے۔ جی، اور موسم شدید مانسون کا موسم تھا۔ اوہو۔ راستے آپ سوچیں کتنے خراب ہوں گے، ہر طرف پانی، کیچڑ۔ میٹکالف نے خود لکھا ہے کہ ملک پانی میں ڈوبا ہوا تھا، سڑکیں تھیں نہیں، بس کیچڑ تھا، جانوروں کا چلنا مشکل تھا۔ اللہ اللہ، بڑا مشکل سفر تھا۔ جی، سیدھے راستے تو بند تھے، انہیں گھوم کر جانا پڑا۔ راستے میں پٹیالہ بھی رکے۔ جی، پٹیالہ پہنچے تو وہاں کے راجہ صاحب سنگھ نے ملاقات کی اور انہوں نے انگریزوں سے تحفظ مانگا، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے خلاف۔ اچھا، تو مطلب ستلج پار کی ریاستیں ڈر رہی تھیں رنجیت سنگھ سے؟ بالکل، ان کی طاقت بڑھ رہی تھی اور یہ ریاستیں خوفزدہ تھیں۔ یہ بات میٹکالف کو راستے میں ہی معلوم ہو گئی۔ پھر 1 ستمبر کو انہوں نے ستلج پار کیا۔ اب وہ مہاراجہ کی عملداری میں تھے۔ جی، لیکن رنجیت سنگھ وہ اپنی غیر متوقع چالوں کے لیے مشہور تھے۔ وہ لاہور یا امرتسر میں نہیں ملے۔ نہیں ملے؟ کہاں ملے پھر؟ وہ خود آگے بڑھ کر قصور آ گئے اور فیصلہ کیا کہ ملاقات یہیں قصور میں ہوگی۔ قصور میں؟ یہ تو بڑی عجیب بات تھی۔ کیوں؟ غالباً اس کی وجہ تھی قصور میں اس وقت سکھ فوجیں جمع ہو رہی تھیں، بہت بڑی تعداد میں۔ اوہ، تو یہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ مہاراجہ شاید اپنی فوجی طاقت دکھا کر برطانوی سفیر پر پہلے ہی ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ قصور ایک طرح سے سٹیج بن گیا اس مقصد کے لیے۔ تو میٹکالف قصور کب پہنچے؟ 10 ستمبر کو قصور کے قریب پہنچے۔ اگلے دن 11 ستمبر کو رنجیت سنگھ کے 2 بڑے وزیر دیوان محکم چند اور سردار فتح سنگھ اہلووالیہ وہ استقبال کے لیے آئے۔ اچھا، استقبال ٹھیک ٹھاک ہوا؟ تھوڑی نوک جھونک ہوئی۔ میٹکالف چاہتے تھے مہاراجہ خود آئیں، مگر وہ نہیں آئے۔ لیکن پھر میٹکالف کے اصرار پر رسومات کچھ زیادہ بہتر طریقے سے کی گئیں۔ ٹھیک،
اور پہلی ملاقات؟ وہ ہوئی 12 ستمبر کو۔ قصور میں مہاراجہ کے کیمپ میں ایک بڑا خیمہ لگایا گیا تھا۔ جی۔ ماحول رسمی تھا۔ ایک خاص بات یہ ہوئی کہ مٹکاف اور ان کے ساتھیوں کے لیے کرسیاں لگائی گئیں، قالین پر بٹھانے کے بجائے۔ اچھا، یہ تو انگریزوں کے لیے کیا ہوگا انہوں نے۔ جی شاید۔ تحائف کا تبادلہ ہوا۔ رنجیت سنگھ نے لارڈ لیک کا ذکر کیا، جن سے وہ پہلے ملے تھے، اور کہا کہ انگریز وعدے کے پکے ہوتے ہیں۔ تو شروع میں تو ماحول ٹھیک لگ رہا ہے۔ شروع میں لگا، لیکن بہت جلد بدل گیا۔ مہاراجہ بہت محتاط ہو گئے، بلکہ مشکوک لگنے لگے۔ مشکوک؟ کیوں؟ ان کے جو مشیر تھے، خاص طور پر کچھ سردار، وہ انگریزوں سے اتحاد کے سخت خلاف تھے۔ لگتا ہے وہ مہاراجہ پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ اچھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کیمپوں کے درمیان آنا جانا، بات چیت، سب بہت محدود کر دیا گیا۔ یعنی ایک طرح سے قید جیسا ماحول بنا دیا؟ کچھ ایسا ہی۔ مٹکاو نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ انہیں لگا جیسے وہ کوئی دوست نہیں بلکہ خطرناک دشمن ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ ارے! ان کے لیے سامان کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ مقامی بینکرز کو کہا گیا کہ ان کے بل کیش نہ کریں۔ ان کا کیمپ بھی ایک خشک ندی کے کنارے لگوایا گیا، جس کے گرد پہرے دار کھڑے کر دیے گئے۔ یہ تو بڑی بے عزتی والی بات ہوئی۔ ایک طرف دوستی کا پیغام، دوسری طرف یہ سلوک۔ مٹکاو نے کیا کیا؟ کمال کا تحمل دکھایا انہوں نے۔ وہ ڈٹے رہے اور ان کی یہ ثابت قدمی کام آئی۔ 16 ستمبر کو رنجیت سنگھ خود ان کے کیمپ آئے۔ اچھا، مہاراجہ خود گئے ان کے کیمپ؟ جی، اور وہاں بھی انہوں نے زیادہ دلچسپی فوجی معاملات میں ہی لی۔ برطانوی افسروں سے سوالات کیے اور خاص طور پر انگریز سپاہیوں کی پریڈ دیکھی۔ پریڈ دیکھیے، لگتا ہے وہ انگریزی فوج کے نظم و ضبط سے متاثر ہو رہے تھے۔ شاید ایسا لگا کہ اب شاید بات آگے بڑھے گی، مگر اگلے ہی دن 17 سپٹمبر کو ایک اور ڈرامائی موڑ آیا۔ وہ کیا؟ رنجیت سنگھ نے اچانک ایک خط بھیج دیا مٹکاف کو، اور خط کا انداز بہت سرد تھا۔ کہا گیا کہ بھئی ملاقات تو ہو گئی، اب آپ اپنا کام جلدی ختم کریں اور واپس جائیں، مہاراجہ کو ضروری مہمات پر جانا ہے۔ ہیں؟ سیدھا جانے کو کہہ دیا؟ جی بالکل۔ مٹکاف نے اسے کیا سمجھا؟ یہ تو بڑی توہین تھی۔ انہوں نے اسے اپنی رپورٹ میں شبہ، جلد بازی اور بے عزتی کی غیر معمولی مثال لکھا، لیکن غصہ نہیں کیا۔ اچھا، پھر؟ انہوں نے بہت سمجھداری سے ایک سفارتی جواب لکھا، گورنر جنرل کے خط کا حوالہ دیا اور کہا کہ مجھے اگلے دن ملنے کا وقت دیں تاکہ میں اپنا اصل پیغام پہنچا سکوں۔ واہ، کمال کا ڈپلومیٹک جواب۔ جی، اور یہ چال کام کر گئی۔ 19 اور 22 ستمبر کو پھر ملاقاتیں ہوئیں، قصور میں ہی۔ اچھا۔ اور ان ملاقاتوں میں میٹکاف نے آخرکار اپنا اصل مقصد بتایا، فرانس اور روس کا خطرہ اور اس کے خلاف ایک دفاعی اتحاد کی تجویز۔ دلیل یہ دی کہ یہ خطرہ تو دونوں کے لیے ہے۔ تو رنجیت سنگھ نے کیا کہا؟ مانے؟ بظاہر تو انہوں نے اتفاق کیا، انگریزوں کی دوستی کو سراہا بھی، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے اپنی شرط رکھ دی۔ کہا اتحاد ٹھیک ہے، مگر پہلے آپ ستلج پار کی جو ریاستیں ہیں، پٹیالہ، نابھا، جیند وغیرہ، ان پر میری مکمل حکمرانی تسلیم کریں۔ اوہو، تو یہ تھی اصل گیم۔ جی، قصور کی ان ملاقاتوں میں ہی یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ دونوں کے مقاصد کتنے مختلف ہیں۔ انگریز آئے تھے فرانس کے خلاف اتحاد بنانے، اور رنجیت سنگھ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ستلج پار اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ بالکل، یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں مفادات کا ٹکراؤ کھل کر سامنے آ گیا۔ مٹکاف نے کیا جواب دیا؟ مٹکاف نے صاف کہہ دیا کہ بھئی مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں، یہ فیصلہ تو گورنر جنرل ہی کر سکتے ہیں۔ تو قصور کی یہ ملاقاتیں، جو ایک سفارتی مشن کا آغاز تھیں، وہیں پر ایک بڑے مسئلے کی بنیاد پڑ گئی۔ جی ہاں، یہ پیش خیمہ ثابت ہوئیں آگے آنے والے تنازع کا۔ اور پھر جو ہوا وہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ 25 ستمبر کو رنجیت سنگھ اچانک قصور سے اٹھے، جی ستلج پار کیا اور سیدھا فرید کوٹ پر حملہ کرنے چل پڑے۔ بالکل، اور سب سے عجیب بات یہ کہ وہ مٹکاف اور ان کے پورے برطانوی مشن کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹتے پھرے۔ ساتھ گھسیٹتے پھرے؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ بہت گہری چال تھی۔ شاید وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ انگریز ان کی اس فوجی کارروائی کے حمایتی ہیں، یا کم از کم خاموش تماشائی ہیں۔ اچھا، تاکہ ستلج پار کی ریاستیں اور ڈر جائیں۔ جی، ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ اب بات بالکل واضح تھی، انگریزوں کی ترجیح یورپ تھی، رنجیت سنگھ کی ترجیح ستلج پار، اور اس ساری کشمکش کا جو نقطۂ آغاز تھا وہ قصور تھا۔
تو جب یہ خبریں کلکتہ پہنچیں لارڈ منٹو تک تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ لارڈ منٹو اور ان کی کونسل نے فیصلہ کیا کہ نہیں، رنجیت سنگھ کو ستلج پار پیش قدمی سے ہر قیمت پر روکنا ہوگا۔ اچھا، انہوں نے ستلج پار کی ریاستوں کو تحفظ دینے کا اعلان کیا اور کرنل ڈیوڈ آکٹرلونی جی ان کی کمان میں ایک فوجی دستہ تیار کر کے ستلج کی طرف بھیجنے کا حکم دے دیا۔ یعنی اب بات سیدھی سیدھی فوجی طاقت پر آ گئی تھی۔ اندیشہ تو یہی تھا۔ میٹکاف کو اس فیصلے کی اطلاع دے دی گئی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ابھی رنجیت سنگھ کو نہ بتائیں، شاید وہ خود ہی حالات دیکھ کر پیچھے ہٹ جائیں۔ سفارتکاری بھی اور پیچھے فوجی دباؤ بھی۔ جی ملا جلا کھیل تھا۔ اس دوران میٹکاف کا کیا بنا؟ وہ تو رنجیت سنگھ کے ساتھ ہی تھے۔ جی وہ بیچارے رنجیت سنگھ کے لشکر کے پیچھے پیچھے گھسٹتے رہے، پہلے گونگرانا گئے، پھر امرتسر پہنچے۔ امرتسر میں کیا ہوا؟ امرتسر میں رنجیت سنگھ کچھ اپنے ذاتی معاملات میں الجھ گئے۔ محرم کا مہینہ تھا اور ان کی ایک مسلمان محبوبہ تھی مورا۔ اچھا، ان سے متعلق کوئی واقعہ ہوا جس پر ہندو آبادی میں کافی بے چینی پھیل گئی، شہر میں ہڑتال تک ہو گئی۔ اوہو، حالات خراب ہو گئے تھے۔ اسی افراتفری کے دوران 12 دسمبر 1808 کو میٹکاف نے امرتسر میں باقاعدہ طور پر برطانوی حکومت کا مطالبہ رنجیت سنگھ کے سامنے رکھا۔ کیا مطالبہ؟ وہی کہ ستلج پار سے اپنی فوجیں ہٹائیں اور جو علاقے قبضے میں لیے ہیں وہ فوراً واپس کریں۔ رنجیت سنگھ کا کیا رد عمل تھا؟ وہ حیران تو ہوئے لیکن ٹال مٹول کرتے رہے، کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ پھر شہر میں مذہبی کشیدگی اتنی بڑی کہ رنجیت سنگھ لاہور چلے گئے۔ جی، اور میٹکاف کا مشن بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ یہ تعاقب تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لاہور سے پھر واپس امرتسر آئے۔ جی، اور یہاں فیبرری 1809 میں امرتسر میں ایک واقعہ ہوا جس نے شاید سارا نقشہ ہی بدل دیا۔ کون سا واقعہ؟ محرم کا دن تھا۔ میٹکاف کے جو محافظ تھے، کمپنی کی فوج کے مسلمان سپاہی، وہ تعزیہ نکال رہے تھے۔ ٹھیک۔ اکالی سکھوں کا ایک گروہ تھا جو بہت کٹر اور جنگجو مانے جاتے تھے۔ جی اکالی پھولا سنگھ والے۔ جی، اسی طرح کے لوگ۔ انہوں نے اسے اپنی توہین سمجھا اور سیدھا برطانوی کیمپ پر حملہ کر دیا۔ ہیں؟ براہ راست حملہ میٹکاف کے کیمپ پر؟ جی، کیپٹن پوپم تھے انچارج۔ میٹکاف کے مٹھی بھر سپاہی تھے، 100 سے بھی کم۔ اوہ، لیکن انہوں نے کمال کی بہادری اور جو سب سے اہم بات تھی، بہترین نظم و ضبط سے اکالیوں کے بڑے ہجوم کو پسپا کر دیا، بھگا دیا۔ اور رنجیت سنگھ انہوں نے یہ دیکھا؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود یہ لڑائی دیکھی یا کم از کم اس کی پوری تفصیل سنی۔ اس کا کیا اثر ہوا ہوگا ان پر؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ 2 باتیں ہوئیں۔ ایک تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے انگریزی فوج کی ٹریننگ، ان کا ڈسپلن اور لڑنے کی صلاحیت دیکھی۔ شاید جو قصور میں پریڈ دیکھ کر اندازہ نہیں ہوا تھا وہ اب ہو گیا۔ صحیح۔ دوسرا، ستلج پر آکٹرلونی کی فوج تو موجود تھی ہی، اس کا دباؤ الگ تھا۔ تو ان دونوں چیزوں نے مل کے رنجیت سنگھ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل۔ اب ان کا رویہ بدلنا شروع ہوا۔ تو آخرکار انہوں نے بات مان لی؟ ہاں، لیکن آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں۔ پہلے انہوں نے امبالہ سے اپنی فوجیں ہٹائیں، ٹھیک۔ پھر مارچ میں کھیر نامی جگہ سے، آخر کار اپریل کے شروع میں جب میٹکاف نے بالکل صاف کہہ دیا کہ بس اب بہت ہو گیا، اگر فرید کوٹ واپس نہیں کیا تو میں مشن ختم سمجھوں گا اور پھر فوجی کاروائی ہوگی۔ یعنی الٹیمیٹم دے دیا؟ جی، ایک طرح کا الٹیمیٹم ہی تھا۔ تب جا کر رنجیت سنگھ نے فرید کوٹ کا قلعہ بھی خالی کیا۔ اچھا، اس دوران یورپ میں کیا ہوا؟ وہ فرانسیسی خطرہ تو تھا؟ وہ خطرہ تب تک تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یورپ میں حالات بدل گئے تھے۔ تو پھر انگریزوں نے معاہدہ کیوں کیا؟ اب ان کے لیے معاہدہ ایک اور وجہ سے اہم ہو گیا تھا۔ وہ رنجیت سنگھ کی طاقت کو ستلج تک محدود رکھنا چاہتے تھے اور پنجاب کے ساتھ ایک مستحکم تعلق قائم کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، تو یوں 25 اپریل 1809 کو امرتسر میں وہ مشہور معاہدہ ہو گیا؟ جی، تاریخی معاہدہ امرتسر۔ اس کی اہم باتیں کیا تھیں مختصراً؟ بنیادی طور پر 4 نکات تھے۔ 1، انگریزوں اور لاہور دربار میں ہمیشہ دوستی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ 2، دریائے ستلج مستقل سرحد ہوگی دونوں کے درمیان۔ یہ سب سے اہم بات تھی۔ جی۔ 3، انگریز ستلج کے شمال میں یعنی رنجیت سنگھ کے علاقے میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ اور چوتھا؟ چوتھا یہ کہ رنجیت سنگھ ستلج کے جنوب میں
یعنی دریا کے بائیں کنارے پر بس اتنی فوج رکھیں گے جتنی اندرونی انتظام کے لیے ضروری ہو، اور وہاں کی ریاستوں پر حملہ نہیں کریں گے، نہ ان کے معاملات میں دخل دیں گے۔ تو یہ لمبی کہانی جو قصور سے شروع ہوئی تھی جی وہ امرتسر میں اس معاہدے پر ختم ہوئی۔ بالکل، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس سارے عمل کی جڑ، وہ بنیاد قصور میں رکھی گئی تھی۔ ہاں، یہ بات اہم ہے۔ وہیں پہلی بار مہاراجا رنجیت سنگھ اور چارلز میٹکاف آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے کو سمجھا پرکھا۔ وہیں وہ بنیادی ٹکراؤ سامنے آیا، اتحاد یا توسیع پسندی۔ صحیح۔ قصور کی وہ ملاقاتیں جو اتنے شک اور تقریباً دشمنی والے ماحول میں ہوئیں، انہوں نے ہی اس سفارتی جنگ کی بنیاد ڈالی جس کا نتیجہ آخرکار معاہدہ امرتسر نکلا۔ تو یہ تھا چارلز میٹکاف کا وہ مشہور مشن، قصور کی ان عجیب اور کشیدہ ملاقاتوں سے شروع ہو کر مہینوں کی بات چیت، فوجی دباؤ، ڈراماٹک واقعات سے گزر کر آخر میں معاہدہ امرتسر تک پہنچا۔ جی، اور اس معاہدے نے ستلج کو ایک فیصلہ کن سرحد بنا دیا جس کے اثرات پھر کئی دہائیوں تک رہے۔ قصور سے شروع ہونے والے اس پورے سلسلے نے ایک طرح سے برٹش سامراجی مفادات اور مہاراجا رنجیت سنگھ کی جو توسیع کی خواہش تھی، ان کے بیچ طاقت کے توازن کو واضح کر دیا۔ بالکل، اور اس نے سفارتکاری اور فوجی طاقت، ان دونوں کے ملاپ سے دونوں طاقتوں کے درمیان تعلقات کی ایک بنیاد رکھی جو کم از کم مہاراجا کی زندگی تک تو قائم رہی۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ کتنی نازک ہوتی ہے نا۔ اگر قصور میں وہ شروع کی ملاقاتیں ہی ناکام ہو جاتی یا میٹکاف ہمت ہار جاتا، یا اگر رنجیت سنگھ آکٹرلونی کے آنے کے باوجود پیچھے نہ ہٹتے، تو آج اس پورے خطے کا نقشہ، یہاں کی تاریخ شاید بالکل مختلف ہوتی۔ جی بالکل مختلف ہو سکتی تھی۔ تاریخ کی یہ جو کیا اگر ہوتے ہیں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کبھی کبھی بظاہر چھوٹی نظر آنے والی ملاقاتیں، جیسے قصور کی وہ ملاقاتیں اور ان میں لیے گئے فیصلے، کتنے گہرے، کتنے دور رس نتائج رکھتے ہیں۔